دوبارہ خوش آمدید ناظرین. جانے سے پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے. میں نے مولا علی کا ایک کال بتایا تھا. وہ کہتے تھے کہ جب تم اپنی زندگی سے بے حد مایوس ہو جاؤ تو اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھو. آئیے جذبوں، ہمتوں اور کچھ کرنے کی امنگوں سے بھرپور گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہمارے ساتھ کال ہے انوار صاحب کی راولپنڈی سے. السلام علیکم انوار صاحب، فرمائیے. انوار صاحب آپ پلیز پیچھے سے ٹی وی بھی آف کر دیجئے. ہاں جی ہیلو. جی انوار صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، مگر آپ پلیز پیچھے سے ٹی وی آف کر دیجئے. وہ کر دیا میں نے. پھر فرمائیے. میں یہ فرمانا چاہتا تھا کہ ہم معذوروں کو دیکھ کے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے لوگوں کو. ہیلو جی فرمائیے. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں کہ آنے والے دور کو بھی نصیحت پکڑنی چاہیے کہ ہمیں ان کے دیکھے ہمیں سبق پکڑنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں جو بھیجتے نہیں ہیں اسکول. اب میری بات سمجھ لیجیے نا. تھوڑی بہت مجھے یہ سمجھ آئیے. بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ڈسیبل بچے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کمزوری ہوتی ہے ان کے والدین انہیں اسکول نہیں بھیجتے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ہاں بس سمجھ گئے. پھر بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی یہی پوچھ لیتے ہیں ان سے، یہ بھی بات کرتے ہیں. مہر اس بارے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ بہت سے والدین واقعی ایسے ہیں جن کے بچوں میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. آپ کہیں گے ایک تو یہ ہاسپٹل اور بازاروں کا ذکر کر رہی ہے. نہیں میں چاہتی ہوں آپ کریں. لیکن میں تھوڑا یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. میں بازار گئی تو وہاں ہم کھا رہے تھے کچھ، تو ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ آئی ہوئی تھیں تو وہ بچہ صحیح دیکھ نہیں سکتا تھا. ان سے میری امی نے کہا کہ یہ بچہ، ان سے پوچھا کہ کیا یہ دیکھ سکتا ہے صحیح طرح، انہوں نے جواب نہیں دیا. میری امی نے کہا کہ آپ اس کو کسی اسکول میں کروائیں. میرے 2 بچے، میرا چھوٹا بھائی بھی بلائنڈ ہے. انہوں نے کہا کہ میرے 2 بچے ہیں، دونوں بلائنڈ ہیں، اور یہ میری بیٹی پڑھ رہی ہے، میرا چھوٹا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا، ہماری بات ہی نہیں سنی. اصل میں والدین بعض اوقات اس چیز پر یقین ہی نہیں ہوتے ہیں. نہیں شرمندہ نہیں ہوتے. ہاں نہیں سمجھ بھی، لیکن انہیں انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ ہم اپنے بچے، ہمارا بچہ اس اسکول میں پڑھے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں اتنا سٹگما اٹیچڈ ہے نا کہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. ڈینائل میں رہنا بڑا آسان ہے. تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے بچے میں دیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ عام بچوں کے اسکول میں پڑھیں اور اس بچے کو بلیک بورڈ پہ کچھ نظر نہ آئے یا اسے پڑھنے لکھنے میں پرابلم، بلکہ اور آپ اس کا کانفیڈنس فلی ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں. بلکہ کم تر سمجھیں. ایبسلیوٹلی. اور میں چاہتی ہوں عزیزہ، جدھر آپ یہ بات کر رہی ہیں، ڈیفینیٹلی ماں باپ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے بچوں کی. ریئلائز کہ جتنا آپ جلدی ایکسیپٹ کریں گے اتنا بچے کے لیے بہتر ہے. ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں ہمارے ساتھ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آئی رحمان صاحب، ڈائریکٹر آف ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے موجود تھے. انہوں نے کچھ کامنٹس بھی میک کی. جی رحمان صاحب کی باتوں سے تو میں کسی حد تک بھی اتفاق نہیں کرتی. دوسرا یہ کہ نہ انہوں نے کوئی کھل کے بات بتائی کہ پاکستان میں بلائنڈ لوگوں کے بارے میں، تمام اسپیشل لوگوں کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. شاید انہیں خود بھی نہیں پتہ ہو کیا رہا ہے. اصل میں بلائنڈ لوگوں کو نہ صحیح تعلیم مہیا کی جا رہی ہیں. بریل جو بلائنڈ اسکول ہیں یا دوسرے اسکولز ہیں ان میں کیا سہولیات میسر ہیں. کتابیں تک تو بچوں کو ملتی نہیں ہیں. میٹرک لیول پہ بھی بریل میں بکس چلیں، اسکول کو تو ایک طرف رکھے نا، وہاں پھر بھی کچھ حد تک. آگے FA BA میں نہیں ملتی، بکس ہی نہیں ہیں. ملازمتوں کا یہ حال ہے. جب میں نے 16 گریڈ میں اپلائی کیا پبلک سروس کمیشن میں، اسپیشل ایجوکیشن میں، لوگوں نے جو آنکھوں والے ہیں جھوٹے بریل کے سرٹیفکیٹ بنوا کے وہ نوکریاں حاصل کی، اور جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں ہمیں وہ جابس نہیں ملی. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اور میں نے مگر ایک اور بات بھی دیکھی، اور وہ لوگ سوری میں آپ کی نہیں بات بالکل کاٹتی ہوں، نہیں، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، الحمدللہ ہمیں بھی دیا ہے، وہ ایک میری نظر میں تو یہ حرام ہی ہوا نا. وہ حرام کھاتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہمارے حقوق جو ہیں وہی ہم سے چھین رہے ہیں. کوئی چیک نہیں کر رہا اس طرف، کوئی کچھ نہیں ہے. اور جب جابس کے لیے جاؤ الٹے سیدھے سوال کیے جاتے ہیں. پھر میں آپ سے یہ ابھی 2 سیکنڈ بعد پوچھوں گی، مگر ثنا آپ کو بھی موقع دوں گی، معاف کیجیے گا. ہمارے ساتھ خورشید انور لاہور سے موجود ہیں. السلام علیکم خورشید صاحب، فرمائیے. السلام علیکم جی. میں آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو ثنا.
and जी, it's अच्छा। to Aziza also. जी अच्छा, दोनों से आप प्लीज फरमाइए क्या आप पूछना चाहेंगे? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ दीज टू गर्ल्स who are present over there and who has fought this disability very courageously, and I wish them all the luck, and our full cooperation is with my daughter. She is actually my daughter Sana. اور گھر میں تو آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت ایک قابل تعریف والد ہیں, بہت بہت لکی ہیں کہ آپ کی بیٹی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ آج ادھر پہنچ کے بات کر رہی ہیں اور لاکھوں کو حوصلہ افزائی ان کی کر رہی ہیں, جسٹ لائک عزیزہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا خورشید صاحب. خورشید صاحب نے بہت دعائیں اور پیار بھیجا آپ دونوں کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اب کہ پرائیویٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں, اسکولوں کے اندر کوئی بھی ایسی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں جو آپ لوگوں کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کریں؟ کوئی بھی نہیں. دیکھو اتنا آسان ہے, میں نے سنا لا بھی, بائی لا بھی ہے کہ ریمپس ہونے چاہیے ہر جگہ پہ, اور کتنا آسان ہے. آج کل تو لاہور میں کتنی نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, بٹ مہر بلیو می کوئی جگہ نہیں ہے کہ کوئی ویل چیئر فرینڈلی نہیں ہے. خالی ویل چیئرس کے لیے نہیں, بچوں کے لیے, ایلڈرلی لوگوں کے لیے ریمپس ہونے کتنی ضروری ہے. اور کئی تو اب یہاں پہ ہمارے سو کالڈ 5 اسٹار ہوٹل, دے ڈونٹ آفر اینی ڈسیبلڈ روم یا پارکنگ, اور اگر کہیں پارکنگ ہو بھی تو سب سے پہلے وہاں کسی اور کی کار کھڑی ہوگی, آپ کو کیٹر نہیں کریں گے. ہر جگہ پہ 3-3 2-2 اسٹیپس بنانے ضروری ہے. حالانکہ کتنا مشکل ہے, ہمارے یہاں تو جگہ کا مسئلہ نہیں ہے, ہر چیز کتنی گرینڈ اور میگنانیمس ہی ہوتی ہے. ایک ریمپس بننے ہونے ضروری ہوتے ہیں, اینڈ بائی لا بھی ہے, بٹ نو بڈی از ولنگ ٹو فالو. عزیزہ آپ کیا کہاں بتائیے؟ سوری آپ بولو. معاف کیجیے گا, پھر سے انسیہ بخاری لاہور سے موجود ہیں. السلام علیکم انسیہ, فرمائیے. السلام علیکم مہر, السلام علیکم ثنا, السلام علیکم عزیزہ. آپ دونوں اتنی ہائیلی کمینڈیبل عورتیں ہیں, ماشاءاللہ سے فخر ہے ٹو ہیو ویمن لائک یو ان آور سوسائٹی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عزیزہ تو بہت اچھی ایک سروس کر رہی ہیں فار دا کمیونٹی, شی از ٹیچنگ. ثنا آپ کیا کر رہی ہو, اور آپ کو دیکھ کے مجھے یہ آئی ایم فیلنگ دیٹ ریئلی یو آر سچ اے ونڈرفل پرسن اینڈ ایکسپریسو پرسن. اور جس طرح آپ کے اندر حوصلہ ہے, آپ جائیے اینڈ ٹرائی ٹو اسپریڈ اویئرنیس امنگسٹ ادر ڈسیبلڈ چلڈرن اراؤنڈ پاکستان, بی اٹ اینی ویئر, کہ ان کو بھی پتہ چلے دیٹ دے کین ہولڈ دیئر ہیڈ اپ اینڈ بی کانفیڈنٹ اینڈ لیڈ ہولسم لائفز. آپ دونوں کا بہت بہت لائک اٹس ایبسلیوٹلی امیزنگ کہ جس طرح آپ لوگ اپنی زندگی اس طرح جی رہے ہیں, اتنے اچھے طریقے میں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. ہیٹس آف آپ دونوں پہ, اینڈ مہر آپ پہ بھی ہیٹس آف ٹو ہیونگ سچ زبردست ٹاپک. ہم سارے بیٹھے ہوئے یہاں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنا زبردست شو ہے آپ کا آج. بہت بہت شکریہ انسیہ آپ کا کال کرنے کا, ریئلی اپریشیٹڈ. آپ دونوں کو بہت سارا پیار. دونوں کو بیسکلی کہہ رہی تھی کہ آپ دونوں انسپریشنز ہیں بیسکلی. انہوں نے یہ پوچھا کہ عزیزہ تو سوشل سروس بھی کر رہی ہیں, اپنے آپ کو بھی آگے بڑھنے کی بہت جستجو کر رہی ہیں بائی ٹیچنگ. وہ پوچھی ہیں ثنا کہ آپ نے کوئی پلان کیا ہے ان آرڈر ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی. ابھی تو خیر ابھی میں نے اپنی ایجوکیشن کا اسٹارٹ کیا فائنلی, بہت لمبا گیپ ہو گیا تھا. ابھی میں LLB انشاءاللہ اسٹارٹ کرنے لگی ہوں, اینڈ آئی وانٹ یہ پروگرام بھی آنا. ایک آئی وانٹ کہ لوگ اور جو ہیں جو گھر میں چھپے ہوئے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ باہر نکلنا ایک اسٹگما جو ایک اٹیچڈ ہے, میں چاہتی ہوں ہٹے لوگ. ہم بھی نارمل انسان ہے, ٹھیک ہے, ہو گیا سارا کچھ ہو گیا, پر نکلو اپنی لائف ختم نہ کرو, ضائع نہ کرو. لائف از ویری بیوٹیفل, یو شوڈنٹ ویسٹ اٹ. ایبسلیوٹلی. اور اویئرنیس کے حوالے سے یو مسٹ آلویز میک یور اٹموسٹ ایفرٹ کہ آگاہی پھیلائیں, لوگوں کی ذہنیت میں تبدیلی لائیں. اس حوالے سے عزیزہ آپ کی بات نہیں سنی گئی کہ بیسکلی کون سی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سہولیات کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ کالجز میں اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کالج فی الحال واحد ادارہ ہے جو تمام بلائنڈ اسٹوڈنٹس کو, یا جس میں کوئی اور بھی ڈسیبلٹی ہے, فرسٹ ایئر سے لے کر MPhil تک فل فی کنسیشن. ماشاء اللہ. اور یہ کریڈٹ ہمارے VC صاحب کو جاتا ہے, ڈاکٹر خالد آفتاب کو. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بلائنڈ لوگوں کے لیے ایک اسپیشلی لیب بنائی ہے جس میں کمپیوٹرز رکھے گئے ہیں ہم لوگوں کے لیے, ہمارے لیے مشینز رکھی گئی ہیں. یہ
اب اس طرح کے کام دیکھ دیکھ کے نا اور بھی لوگوں میں جستجو آ رہی ہے. ہمارے لاہور کالج میں بھی کسی حد تک اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کالجز کے جو اساتذہ ہیں یا وی سی ہیں یونیورسٹی کے, جیسے پنجاب یونیورسٹی میں نے سنا ہے کہ کوپریشن نہیں ہوتی, ریکارڈنگز نہیں کرنے دی جاتی. مجھے بتائیے باہر کے انوائرمنٹ کے اندر آپ نے کیا نوٹس کیا ہے ان ٹرمز آف؟ ہاں باہر میں اب جیسے میں تو ظاہر اپنے ابو کے ساتھ آتی جاتی ہوں, تو میرا بھائی اکیلا آتا ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ دیکھ باہر جیسے پتے شاخیں نکلی ہوتی ہیں فٹ پاتھ پہ, تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو نہیں نا, عام دیکھنے والا شخص تو ادھر ادھر سے چلا جائے گا, لیکن بلائنڈ شخص تو نہیں جا سکتا. کیا کرے گا؟ پھر کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہوتی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ہٹا دیں, یا یہ جو شاخیں لٹکی ہوتی ہیں, بلکہ فٹ پاتھ تو اب ختم ہے, بالکل کر دیے تقریباً, پیومنٹس تو ہیں ہی نہیں. اور روڈ آپ کراس کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بتا رہی تھی کہ مجھے یہاں آتے ہوئے اپنی فرینڈ کے ساتھ 7-8 منٹ لگے ہیں. باہر کے ممالک میں آپ صرف اپنی اسٹک ہلا دو, پوری ٹریفک رک جاتی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ بریک کا وقت ہوا چلا ہے, جلدی سے. وہ یہ کہ ٹرانسپورٹ میں کوئی جگہ نہیں ملتی, بلکہ وین والے کیا کرتے ہیں, اگر کسی ایسے شخص کو کوئی بلائنڈ ہو یا کوئی ویل چیئر پہ ہو تو فٹافٹ سے وین چلا دیتے ہیں تاکہ انہیں بٹھانا نہ. ویل چیئر تو خیر اب بھول ہی جائیں, ویل چیئر تو بھول ہی جائیں, واقعی وقت ہوا چلا ہے. ناظرین ایک بریک کا, بغیر پروں کے پرواز کرنے والی ان خواتین سے واپس آ کے ہم اپنی گفتگو جاری کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.